نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال تعالى في مقام آخر لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، کہ اللہ رب العزت کی عادت اس سے پہلوں میں گزر چکی ہے اور اللہ رب العزت کی عادت کے اندر کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ رب العزت نے نتیجتاً ان کو ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق اور فاجر ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی عادت کیسے پہلوں میں گزر چکی اور کیسے اللہ رب العزت نے ان کو اپنا آپ بھی بھلا دیا، ان کو ان کا نفس بھی یاد نہ رہا۔ کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت کا حکمران اور وقت کے اوپر قابض، وقت کے اوپر جابر، ایسے شخص جب اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہ لائے اور اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو تنگ کیا اور اللہ کے پیغمبروں کی بات کے اوپر لبیک نہ کہا اور طرح طرح کی ایذا رسانی ان کو دینے کی کوشش کرتے رہے، ایسے لوگوں کی مثال کہ وقت فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی طرف بلایا لیکن اس نے اللہ کے دین کی طرف آنے سے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کا معجزہ دکھایا، اس نے معجزے کو دیکھ کر انکار کیا۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ابتدا سے انتہا تک ختم کرنے کی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے موسیٰ کو میں ختم کر دوں، لیکن وہ خود ختم ہو گیا، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی، اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس کو دردناک سزا اس دنیا میں بھی دی اور آخرت کے لیے بھی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے وقت کا حکمران بنایا اور اللہ کے دین کی اتباع نہ کی، اللہ کے دین پر نہ آئے، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ وہ عادت ہے کہ اگر آج کا حکمران بھی اس بات کی طرف دیکھ لے کہ اگر میں اللہ کے حکم کے مطابق حکمرانی نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق بادشاہت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق رعایا کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر میں نہیں آتا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کے رعایا کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، تو پھر اس کا انجام بھی اسی طریقے کا ہونا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے، اپنے آپ کو وقت کے اوپر سب سے بڑا حاکم سمجھتے، اپنے آپ سے زیادہ طاقتور کسی کو نہ سمجھتے، ان لوگوں کی مثال کہ قوم عاد کو آپ دیکھ لیں، اللہ نے ایسی طاقت دی، اللہ نے ایسی قوت دی کہ وہ مٹیوں سے گھر نہیں بناتے تھے بلکہ جو پہاڑ پسند آتا اس پہاڑ کے اندر جا کر گھر تراشتے تھے اور اس کو محل کی شکل دے دیا کرتے تھے۔ ایسی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت کے احکامات پر جب وہ نہ آئے، وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، وقت کے نبی کی بات کی پیروی نہ کی، تو اللہ نے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ گویا کہ ہوا میں ان کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا ان کو اٹھا کر پٹخ دو اور ان کے ہاتھ اور پاؤں علیحدہ علیحدہ کر دو۔ کیوں ہوا؟ کہ اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کی۔ دوسری مثال، اگر آپ کو اللہ رب العزت کے معجزات کے مل جانے کے باوجود
اللہ کے دین کی اتباع نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے دین پر نہیں آتے، اللہ کے نبی کی بات پر نہیں آتے، تو آپ اور میں، میرے اور آپ کے سامنے قوم سمود کی مثال موجود ہے کہ قوم سمود کو اللہ نے ان کی من چاہی معجزہ عطا فرما دیا۔ وہ اونٹنی حاملہ عطا فرمائی جس نے پہاڑ سے نکل کر بچہ بھی جنا، ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے وہ معجزہ ان کو دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا۔ اللہ نے پوری قوم کو پکڑ لیا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد پورے نبی، وقت کے نبی کی بات کو نہ ماننے والے نوح علیہ السلام کی مثال کو دیکھ لیں کہ 950 سال اپنی امت کو تبلیغ کرتے رہے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ اللہ نے سب کو ختم کر کے دکھایا۔ جو آج بھی اگر اپنے نبی کی بات کے اوپر نہیں آتے، اللہ کے دین کے اوپر نہیں آتے، اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہ اللہ کے طریقے ہیں جو پہلوں میں گزر چکے ہیں، اللہ کے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میں اور آپ ان مثالوں کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنی بے شمار آیت آئی ہیں، 6666 آیتیں آئی ہیں، 500 آیات پر احکامات مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ میرے اور آپ کے لیے صرف اور صرف نصیحت سے یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ پہلوں کے واقعات اس میں میرے اور آپ کے نصیحت کے لیے موجود ہیں۔ میں اور آپ اگر اس سے نصیحت نہیں پکڑتے تو میرے لیے بھی وہی انجام ہے جو پہلوں کا ہوا۔ اگر آپ بھی نہیں آتے تو آپ کے لیے بھی اللہ کی وہی عادت ہے جو پہلوں کے ساتھ گزری ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کا اپنا آپ بھی بلا دیا، کہ ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ کیا معاملہ کروا رہے ہیں۔ آپ نمرود کو دیکھ لیں کہ وقت کی جنت اس نے بنائی کہ میرے پاس جنت بھی ہے، میرے پاس دوزخ بھی ہے، میں وقت کا رب ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ اور مناظرہ کیا، مباحثہ کیا کہ میں وقت کا رب ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس نے بھی ایک قیدی کو پکڑ کے آزاد کیا اور دوسرے چلتے پھرتے کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے بھی زندہ کیا اور مردہ کر دیا۔ ایسی اس کی عقل۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کو پاس کوئی جواب نہ رہا، اس کو جواب دینے کے لیے الفاظ نہ ملے، تو اس نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو، آگ جلاؤ اور آگ میں اس کو ڈال دو۔ اللہ نے ایسی سزا دی کہ ایک مچھر کے ذریعے پوری کی پوری اس کی سلطنت کو برباد کر دیا۔ ایک مچھر کو حکم دیا جو اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں پہنچا۔ اب جو کوئی اس کی بادشاہت میں، جو اس کے دربار میں آتا تو سلامی نہیں کرتا تھا، سلامی کے بجائے وہ اپنے سر پر اس بندے کے ذریعے جوتا کھانا پسند کرتا تھا کہ اس کو جوتے کے ذریعے سکون مل جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کو لے کر آئے، اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مقابلے میں اپنے طریقے کو پیش کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع نہ کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو انہی کے طریقے کے اندر غرق فرما دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں عروج ملنے والا ہے، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو آخری دہانے پر، آخری کنارے پر پکڑ لیا کہ فرعون نے دیکھیں کہ اس نے سمجھا کہ دریائے فرات سے اب میں گزر جاؤں گا، یہ لوگ گزر گئے میں ان کو بھی پکڑ لوں گا، اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا۔ اللہ نے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ قوم عاد کو اللہ نے جو ہوا کو وہ سمجھ رہے تھے ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ نے اسی ہوا کے ذریعے پکڑ لیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم جس بارش کو اپنے لیے رحمت سمجھ رہی تھی، اللہ نے اسی بارش کو زحمت بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی کاریگری ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ جو چاہیں، جیسے چاہیں، جب کر دیں۔ میری اور آپ کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے۔ اگر میں اور آپ بھی اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو میرے لیے بھی وہی طریقہ ہے جو پہلوں کے لیے طریقہ تھا، آپ کے لیے بھی وہی طریقہ ہے جو آپ سے پہلوں کے لیے تھا۔ اگر ہم اس بات پر نہیں آتے تو جو پہلوں کے لیے سختیاں اور عذاب تھے وہی آج بھی مسلط ہونے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے گناہوں کے سبب ہم نے اپنی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے،
ہم نے اپنے گھروں کو اپنے اوپر تنگ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے ملک کو اپنے اوپر تنگ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی معیشت کو اپنے اوپر تنگ کیا ہوا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر تنگ زندگی دیں گے اور آخرت میں نابینا کر کر اٹھائیں گے، اس کا حشر آنکھوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن حق کتاب ہے، حق بیان کرنے والی ہے، حق طریقہ دکھانے والی ہے۔ اگر اس قرآن پر آئیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اس قرآن کے اصولوں کو چھوڑیں گے تو دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی قرآن اور سنت کی اتباع عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی قرآن اور سنت کی اتباع عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم برما اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری معیشت کو یا اللہ ان یہودی اور ایجنٹوں کے وسوخ سے پاک فرما دے۔ یا اللہ ان کے قرضوں سے ہمیں پاک فرما دے۔ یا اللہ ان کی ضرورت کے بنا ہمیں ہمارا ملک چلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما دے۔ یا اللہ بری نظر رکھنے والوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اچھے لوگ ہمیں عطا فرما، اچھے اعمال ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔